کہ ہمارے اس پپٹ کی اتنی ہمت کہ وہ ہمیں آنکھیں دکھائے، لیکن شریف حسین نے فلسطین یہودیوں کے حوالے نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر برٹش امپائر نے اپنا سارا سپورٹ شریف حسین سے ہٹا دیا، جس کے بعد ایک ایسی عجیب سچویشن بنی کہ پوری دنیا میں عربوں کا کوئی بھی بڑا لیڈر نہیں تھا۔ اور یہ سب دیکھ کر اس موقع کا سب سے بڑا فائدہ ایک جوان عرب لیڈر نے اٹھایا، سعود خاندان کا کنگ عبدالعزیز۔ اب عبدالعزیز شریف حسین سے بالکل اپوزٹ تھا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اگر دنیا سے خلافت ختم ہوتی ہے تو ہونے دو، اگر فلسطین یہودیوں کو ملتا ہے تو ملنے دو۔ اسے صرف عرب کا بادشاہ بننا تھا، اور انگریزوں کو بھی بالکل ایسے ہی ایک سیلفش مسلمان لیڈر کی ضرورت تھی جو صرف اپنا سوچے اور باقی مسلمانوں کی اسے کوئی پرواہ نہ ہو۔ اسی لیے شریف حسین سے اپنا سپورٹ ہٹانے کے بعد انگریزوں نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ عبدالعزیز کو سپورٹ کیا، جس کے بعد عبدالعزیز اپنی فوج کے ساتھ تیزی سے مکہ اور مدینہ فتح کرنے کے لیے ریاض سے روانہ ہوا۔ اینڈ آف کورس انگریزوں کی مدد سے عبدالعزیز نے آسانی سے پورا حجاز فتح کر لیا، اور عبدالعزیز کی طاقت کو دیکھ کر مکہ کے سارے علماء نے کعبہ کے سامنے اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مکہ اور مدینہ کو فتح کرنے کے بعد عبدالعزیز کی بادشاہت اس سارے علاقے پر پھیل گئی، اور اس طرح دنیا میں ایک نئی ریاست بنی، The Kingdom of Saudi Arabia۔ اور عبدالعزیز اس کا پہلا بادشاہ۔ سب سے پہلے کنگ عبدالعزیز نے سعودی عرب کو دو بڑے حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ ایک حصہ نجد، جس میں سعودی خاندان کا کیپٹل ریاض تھا، جس کا گورنر اس نے اپنے بڑے بیٹے سعود بن عبدالعزیز کو بنایا، اور دوسرا حصہ حجاز، جہاں اسلام کی سب سے ہولی سائٹس تھی، مکہ اور مدینہ، اور یہاں کا گورنر بادشاہ نے اپنے دوسرے بیٹے کو بنایا، پرنس فیصل۔ اب جیسے ہی سعودی عرب ایک اسٹیٹ بنا، سعودی کے بالکل پاس ہی ایک ملک بحرین میں عرب کا سب سے پہلا آئل کا کنواں ڈسکور ہوا۔ یہ دیکھ کر عبدالعزیز نے بھی اپنے انگریز دوستوں کے ساتھ مل کر سعودی عرب میں تیل ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن اگلے 6 سال تک ڈھونڈنے کے بعد بھی انہیں آئل کا ایک قطرہ بھی نہیں ملا۔ انہی انگریز سائنٹسٹ نے بعد میں اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک دن عرب کے ڈیزرٹ سے ایک غریب آدمی ان کے پاس آیا، اور ہمیں ہاتھ سے پکڑ کر سعودی عرب کے علاقے دمام کی طرف لے کر گیا، اور ہمیں کہا یہاں پر ڈھونڈو، وہ تمہیں